دین سیکھنے کے لیے ریل سے کام نہ چلایا کریں، مکمل متن پڑھا کریں۔ عربی عبارت، آیت، حدیث ترجمہ نہیں بھی کر سکتے نا تو موازنہ ہی کر لیا کریں، پھر دیکھیں کہ انصاف کیا ہے، حقائق کیا ہیں۔ بیک گراؤنڈ ایفیکٹس اور کیمرے کی HD کوالٹی میں اگر بات کو تولیں گے تو رزلٹ مرزائی اور تشیعی ہی آئے گا۔ ابن زیاد قاتل حسین، مجرم، بدبخت، یہ آپ تراجم میں پڑھتے ہیں۔ اب ذرا عربی عبارت بخاری حدیث نمبر 3748 جس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، کیا اس کا واقعی یہی مطلب ہے کہ وہ بدبخت تھا؟ ذرا الفاظ تو چیک کریں، خود سے پڑھیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ اوتی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا، فجعل فی طست، بس اسے ایک تشت میں رکھ دیا گیا، فجعل ینکت، وہ لکڑی سے زمین کریدنے لگا۔ ینکت کا یہ ترجمہ لغوی اور شرعی اعتبار سے ثابت شدہ ہے۔ خود اسی صحیح بخاری میں ہی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، چیپٹر کا نام ہے باب الرجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض، یعنی اس بات کا بیان کہ آدمی کسی چیز سے زمین کریدے۔ اس کے تحت ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت سے متعلق حدیث ہے، اور یہ غم کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں ہے فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْض بِعُودٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے زمین کو کریدنے لگے۔ غم کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں، غم میں لکڑی سے زمین کو کرید رہے ہیں، اس کے لیے آیا فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْض بِعُودٍ۔ لیکن جب یہی ینکت کا لفظ ابن زیاد کے حوالے سے آتا ہے تو کیوں متعصب ہو جاتے ہیں اور اپنے طرف سے بدبخت اور سر میں لکڑی مارنا اور آنکھوں اور منہ اور ناک اس طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہیں، چھوٹے بڑے سب کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں ہے قولہ فجعل ینکت ای فجعل عبید اللہ بن زیاد ینکت ای یضرب بقضیب علی الارض۔ ینکتو یعنی کریدنے کا مطلب یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد ایک لکڑی کو زمین پر رکھ کر کریدنے لگا، یعنی غم اور پریشانی میں زمین میں لکڑی مارتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی طرف جو دیکھا تو حسن حسین کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وقال فی حسنہ شیئا، اس نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بخاری کے ان الفاظ کی شرح میں فرماتے ہیں ای من المدح، ابن زیاد نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں تعریفی کلمات کہے، اور ابن حبان میں بھی یہی الفاظ ہیں ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی۔ اور اسی ترجمے کی تائید آگے انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے ہوتی ہے فقال انس، انس رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ انس کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، جواب دیا کہ کیسے نہ حسین ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ جو ہیں، کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مخضوبا بالوسمہ۔ اس وقت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک پر وسمہ کا خضاب کر رکھا تھا۔ سارا سیاق و سباق اور خود الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو چھڑی کا مارنا ہے ینکت، وہ زمین پر ہے، اور اسی سے اشارے کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے، جس کی تائید انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں اس کے ساتھ اضافہ بھی ہے، کسی میں آنکھ کا ذکر ہے، کسی میں ناک کا ذکر ہے، کسی میں ہونٹ کا ذکر ہے، اور کسی میں دانت کا ذکر ہے۔ یہ اختلاف بتاتا ہے کہ کریدنے کا عمل زمین کے ساتھ تھا اور چہرے کی طرف صرف اشارہ کیا گیا، جسے بعض راویوں نے آنکھ، بعض نے ناک، بعض نے ہونٹ اور بعض نے دانت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور بعض روایات میں اشارے کی صراحت بھی ہے فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ فِي أَنِفِهِ، یعنی وہ آپ کے ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی تعریف کرنے لگا، آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، جس کی تائید انس رضی اللہ عنہ نے بھی کی کہ اس لیے حسین ہے کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ جو ہیں۔ اور ینکت کا جو لفظ ہے اصل میں اسی لفظ سے معنی میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو رنج، غم، پریشانی میں مبتلا ہو کر، سوچ میں پڑ کر باریک اور چھوٹی لکڑی یا انگلی سے زمین کریدنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں تو ہم بھی جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی انگلی سے یا کسی چیز سے زمین میں کچھ مارتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گہری سوچ میں جب مبتلا ہوتا ہے انسان تو یا تو اپنی انگلی کو یا اپنے پین کو، قلم جو بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی اپنے گال پر، کبھی ناک پر رکھ لیتے ہیں اور کبھی زمین میں مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے دیکھیں اسی ینکت کو آپ بخاری میں ہی تلاش کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا جنازے کے موقع پہ،
پریشانی میں، غم میں، دکھ میں آپ زمین میں لکڑی مار رہے ہیں۔ اسی طرح ابن زیاد کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ اس کی موت پر اس کے سر میں بھی سانپ داخل ہوا۔ یہ ضعیف و مردود ہے، حوالہ ثابت نہیں ہے، بلکہ العقد الفرید کے حوالے سے ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل آپ کا سر قلم کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آج میں اپنی پیالی سونے چاندی سے بھر لوں گا، آج میں نے چھپے ہوئے بادشاہ کا قتل کیا ہے جو ماں باپ کے اعتبار سے اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر تھے۔ یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد نے کہا، جب وہ اللہ کے تمام بندوں میں ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر تھے تو نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حکم صادر کیا کہ اسے آگے لے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ اس کی